حالانکہ 1950 میں بھارت اور پاکستان نے عوامی جمہوریہ چین کی کمیونسٹ حکومت کو آگے پیچھے تسلیم کیا تھا، مگر چین مغرب نواز جاگیردارانہ طبقے اور نوکرشاہی کے چنگل میں پھنسے پاکستان کی بجائے خود کو نہرو کے سوشلسٹ غیر جانبدار سامراج مخالف بھارت سے زیادہ قریب سمجھتا تھا۔ اس تناظر میں جب پاکستانی ڈومینین کے پہلے سفیر برائے چین میجر جنرل NAM رضا نے پیکنگ میں چیئرمین ماؤ زیتونگ کو اسناد سفارت پیش کیں تو چیئرمین ماؤ نے پاکستان کا نام لیے بغیر کہا، مجھے شاہ برطانیہ کی جانب سے پیش کردہ کاغذات وصول کرتے ہوئے نہایت مسرت ہے۔ اگرچہ برٹش انڈیا اور تبت کے درمیان کھینچی سرحدی لکیر میک موہن لائن کی بابت چین کبھی بھی مطمئن نہیں تھا، مگر یہ سرحدی تنازع برٹش انڈیا سے بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی منتقل ہوا، کیونکہ چین لداخ سے ہنزا تک کی پٹی کو اپنا حلقہ اثر سمجھتا تھا۔ 1953 میں چین نے متعدد بار ہنزا سے ملنے والی سرحد کی خلاف ورزی کی، چنانچہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان نے خبردار کیا کہ چینی دراندازی جاری رہی تو اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا۔ کمیونسٹ خطرے سے نمٹنے کے لیے سیٹو اور سینٹو کے بعد 1959 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ ہوا، جس کے تحت پشاور کے نزدیک بڑبیر کا ہوائی اڈہ سوویت یونین اور چین کی جاسوسی کے لیے پینٹاگون اور CIA کے حوالے کر دیا گیا۔ پاکستان میں کمیونسٹ ہمدردوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں بھی شدت آ گئی۔ ستمبر 1959 میں ایوب حکومت کو چین کی جانب سے سرحدی نقشے موصول ہوئے، جن میں ہنزا کے درہ شمشال تک کا علاقہ چین میں دکھایا گیا تھا۔ اکتوبر میں بھارت اور چین کے مابین پہلی سرحدی جھڑپ ہوئی۔ ایوب خان نے بھارت کو بحیرہ ہند کے گرم پانیوں کو لاحق شمال کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ دفاع کے معاہدے کی پیشکش کی، جو بھارت نے مسترد کر دی۔ بھارت چین تعلقات اس وقت اور بگڑ گئے جب نہرو نے تبت کے روحانی پیشوا دلائی لاما سمیت ہزاروں تبتی پناہ گزینوں کو نہ صرف رکھنے کا اعلان کیا بلکہ دلائی لاما کو تبت کی جلا وطن حکومت قائم کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ اور پھر کرنا خدا کا یہ ہوا کہ چین نے 1962 میں بھارت کو 2 سرحدی علاقوں میں بری طرح پیٹ ڈالا۔ بھارت کی چیخ و پکار سن کے امریکہ اور سوویت یونین دوڑے دوڑے آئے۔ پاکستان پہلے تو امریکی رویے پہ ششدر رہا اور پھر چین کے ساتھ تعلقات معمول پہ لانے کا تاریخی فیصلہ کر لیا۔ سرحدی حد بندی کا سمجھوتہ بھی فٹافٹ ہو گیا۔ 65 کی جنگ میں چین کی جانب سے پاکستان کی حمایت نے 2 طرفہ تعلقات کے مستقبل پہ مہر تصدیق ثبت کر دی، اور آگے کی تاریخ تو آپ کے علم میں ہے ہی۔ اب یہ صورت ہے کہ جن گرم پانیوں کو ایوب خان بھارت سے مل کے شمال سے آنے والے خطرے سے بچانے کے لیے بےتاب تھے، وہی خطرہ دوستی میں ڈھلتا ڈھلتا خوشی خوشی گوادر کے پانیوں تک پہنچ چکا ہے۔ جب امریکیوں نے چینیوں سے شکوہ کیا کہ ان کی غیر مشروط حمایت کے سبب پاکستان اتنا بگڑ گیا ہے کہ کسی کی نہیں سنتا، تو پیپلز لبریشن آرمی کے جنرل ژینگ کوانگ کائی نے کہا، دراصل پاکستان چین کا اسرائیل ہے۔